बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और सदका पंजा ते चारां दा हम आपके सामने एक बुनियादी उसूल और कायदा कुलिया पेश करने वाले हैं जो फ़रीक़ मुखालिफ के उलमा के यहाँ भी मुसल्लमा है। और ये वो कायदा है कि अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी सहाबा का दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं होगा। बुनियादी बात यह है कि सहाबा इकराम पर तान करना ये अहले ईमान का तरीक़ा ही नहीं है, चूँकि अहले ईमान जो है वो सहाबा इकराम के मशकूर और ममनून है कि जिनके ज़रिए से हम तक दीन पहुँचा। और अहले ईमान जिनके दिलों में रसूलुल्लाह की महब्बत होगी वो सहाबा का बड़ा लिहाज करेंगे, रसूलुल्लाह की निस्बत का ख्याल करेंगे, वो कभी भी सहाबा के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। आप यहूदियों से बात करें वो कहेंगे हमारे जो नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम उनके जो असहाब हैं वो बड़े अजीम हैं। ईसाइयों से बात करें वो कहेंगे कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के सहाब बड़े अजीम हैं। तो जो बंदा मोमिन होगा वो कभी भी सहाबा पर तान नहीं करेगा और बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिफत बयान की कि सहाबा से जलना हसद करना यह अहले ईमान का तरीका नहीं है। सहाबा की कसरत दे के जलना किन का काम है? कुरान पाक ने फरमाया लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को जो शान अता फरमाई हैं, कसरत अता फरमाई है, क्यों? लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, फरमाया ताकि जो काफिर हैं वो इससे जलें। तो लिहाजा मोमिन की ये शान नहीं है। तो इसी वजह से उलमा इस्लाम ने फरमाया, एक तो रसूलुल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि अगर देखो मेरे सहाबा पे तान कर रहे हैं तो फरमाया कहो कि लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत। ख़ुद फरमाया दाऊ ली सहाबी व असहारी फमन सब्बा फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। तो सहाबा पे तान करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, गालियाँ देने वाला ज़िंदीक है, मुल्हिद है, बेदीन है, मलऊन है। जिस तरह के सैयदुल हुफ़ाज़ इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इज़ा राइत अर्रजुला यनकुसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह फ़अलम इन्नहु ज़िंदीक, कि जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो सहाबा में नक्स जो है वो बयान कर रहा है, सहाबा के अंदर नक्स पैदा कर रहा है और उनकी तौहीन कर रहा है, तो ये जान लो, यकीन कर लो ये ज़िंदीक है। क्यों? फरमाते हैं हमारे रसूल हक़ हैं और इसी तरह हमारा कुरान हक़ है। तो ये कुरान सुन्नत सारा कुछ सहाबा के ज़रिए से पहुँचा है। तो जो बंदा सहाबा के अंदर नक्स बयान कर रहा है और ऐब निकाल रहा है तो वो हमारे दीन को मशकूक करना चाहता है। तो फरमाया कि वल जरहु बिहिम औला, हालांकि ये ख़ुद लोग जो सहाबा पे जरा करने वाले हैं ये ख़ुद इस लायक हैं, वहुम ज़िनादिका, और ये ज़िंदीक हैं। इसी वजह से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम के अंदर जहाँ हज़रत अब्बास ने हज़रत अली के बारे में कुछ अल्फाज कहे तो उनका जवाब दे रहे हैं। कहते हैं लाकिन्ना मामुरून बिहुस्नि ज़न्नि बिस्सहाबति रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व नफ़ी कुल्लि रज़ीलतिन अन्हुम, कि हम इस बात के पाबंद हैं मुसलमान जो रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले हैं कि सहाबा से हुस्न ज़न रखें और उनसे हर ऐब को दूर करें। इज़न सद्दत तुरुको, और जब तावील, जब कोई ऐसी बात पहुँचे कि जिसकी तावील मुमकिन ना रहे, अच्छी ना हो सके, सहाबा के लिए ऐब की वजह बन रही हो, तो फरमाते हैं नसबनल काज़िबा इला रुआतिहा, तो हम उस वक़्त वो जो झूठ है या ऐब की निस्बत हम रावियों की तरफ कर देंगे और कहेंगे ये रावी की कमज़ोरी है, उसका ऐब है, उसका झूठ है, उसको गलती लगी है, सहाबा के अंदर ये बात नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये शान है और ये खुशबख्ती अहले सुन्नत व जमात की। अल्लाह तबारक व तआला इनसे हुजूर की आल सहाब अज़वाज के दिफा की खिदमत ले रहा है। तो लोग अहले बैत के बहाने से सहाबा पे तान करते हैं, हालांकि उनको समझने में गलती लगी है। अहले बैत के दुश्मन असहाब रसूल नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनके फितने और फसाद के नतीजे में उस्मान गनी शहीद हुए, फिर वली मुर्तज़ा शेर खुदा के दुश्मन हो गए, फिर हज़रत अली उनके हाथों शहीद हुए, फिर इमाम हसन को वो कत्ल करना चाहते थे, फिर इमाम हुसैन शहीद। लिखा हुआ है जो लोग सहाबा पे तान करते हैं उनकी किताबों के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि अहले बैत के दुश्मन कौन है। और सहाबा इकराम जिनको ये दुश्मन कहते हैं उनको तो अहले बैत कबूल करते हैं। अबू बकर उमर उस्मान को तो मौला अली ने कबूल किया, उनकी बैत की, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी, उनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखे। हज़रत मुआविया के बारे में कहते हैं वो लड़े हैं हज़रत अली से, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लड़ी, जबकि मौला अली शेर खुदा आयशा सिद्दीक़ा को फिर भी माँ कहते हैं, जंगे जमल के बाद भी माँ कहते हैं। और हज़रत मुआविया वो हैं जिनसे ख़ुद हज़रत अली के बेटे इमाम हसन मुज्तबा राज़ी हैं, उनकी बैत कर रहे हैं, उन्हें अमीरुल मोमिनीन बना रहे हैं। जिनको ये दुश्मन कहते हैं उन्हें तो अहले बैत कबूल कर रहे हैं। अहले बैत तो ख़ुद बताते हैं हमारे दुश्मन कौन है, नाम ले के बताते हैं। हज़रत अली बिजारी का इज़हार करते हैं उनसे, इमाम हसन बताते हैं कौन हमारे कातिल हैं।
میرے باپ کے قاتل کون ہیں؟ امام حسین خود کربلا میں ابھی نہیں پہنچے، رستے میں آپ نے کہا کہ ہمارے بنتے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، چھوڑ دیا۔ تو بھائی آنکھیں بند کرنے سے سورج کی روشنی ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے موت سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو جس بہانے سے صحابہ پہ تان کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی بے بنیاد۔ تو لہٰذا جو اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، ان کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے کہ حضور کی آل اصحاب ازواج کی توہین کرنا، بلکہ وہ تو ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں اور ان کو ہمارے پیارے نبی کی نسبت حاصل ہے۔ بڑی بات یہ ہے اور ضبط فکر بڑی یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں فوراً کو غلط بات تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، یقین کر کے پھیلا دیتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ بہن بھائی کے لیے کوئی بات ایسی تسلیم نہیں کریں گے بغیر قطعی ثبوت کے کہ ہمارے بزرگ یا ہمارے بڑے ماں باپ زانی ہیں، شرابی ہیں، ڈکیت ہے، چور ہے، کوئی قبول کرے گا بغیر ثبوت کے؟ تو یار یہ مذاق ہے کہ اگر اپنے والدین بڑوں کے لیے کوئی بندہ تسلیم نہ کرے اور اسی طرح بغیر کسی قطعی ثبوت کے مسلمان عام مسلمان پہ کوئی تہمت لگانا، کسی ظلم، کسی فسق، کسی عیب کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ رب نے قرآن کے اندر سورہ حجرات کے اندر ساری باتوں سے منع فرمایا کہ برے القاب نہ رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اور اسی طرح جاسوسی نہ کرو اور غیبت نہ کرو، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالیاں مت دو، اور فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ جو فوت ہو جائے اس کی برائیاں بیان نہ کرو، اس کے نقص عیب بیان نہ کرو، بلکہ اس کی خوبیاں بیان کرو۔ یہ عام مسلمان کے لیے ہے، تو صحابہ خاص مسلمان ہیں، بلکہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے محسنین ہیں، اور ان کے لیے رسول اللہ نے خود فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مولا علی شیر خدا آخری وصیت کے اندر فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں نے انہیں بخش دیا ہے، ان کے بارے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ اصول پیش کرتے ہیں جو فریق مخالف کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی روایت کی جو اسناد ہیں ان کے کم یا زیادہ ہونے کے لحاظ سے بنیادی طور پر روایتوں کی دو قسمیں ہیں، متواتر، غیر متواتر۔ متواتر وہ ہوگی کہ کم از کم ہر دور میں 10 آدمی 10 راوی اس کو روایت کریں، اور ایسی روایت، ایسی حدیث جو ہے وہ یقین کا، قطعیت کا فائدہ دے گی، علم کو واجب کر دے گی۔ دوسری ہے اخبار احاد، تو جو خبر احاد ہے وہ علم کو واجب نہیں کرے گی اور وہ یقین اور قطعیت کا فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس لحاظ سے حدیث و روایات کی جو تقسیم ہے وہ فریق مخالف نے تسلیم کی ہے۔ تو اس تقسیم کے بیان کے بعد کہ فریق مخالف بھی تسلیم کرتا ہے کہ بعض روایتیں متواتر ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ غیر متواتر ہوتی ہیں، تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کے علماء کے نزدیک جو غیر متواتر ہے، خبر واحد ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے؟ کیا وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے؟ تو دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو، یقین علم نہ ہو، اس کو مت بیان کرو، مت منہ سے نکالو، مت وہ بات کرو جس کا تمہیں یقینی علم نہیں ہے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر مجموع البیان کے اندر طبرسی نے کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے فَقَدْ اسْتَدَلَّ جماعت من صحابنا، کہ ہماری ایک جماعت جو ہے اس نے استدلال کے سائے سے کیا بہذا علی ان العمل بالقیاس و بخبر الواحد غیر جائز، کہ قیاس اور خبر واحد پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، خبر واحد پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، یہ قیاس کے نزدیک ہے۔ لأنها لا یوجبان العلم، کہ یہ علم کو واجب نہیں کرتی، خبر واحد یقینی علم کا فائدہ نہیں دیتی۔ وقد نہى اللہ سبحانہ من اتباع ما ہوا غیر معلوم، کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معلوم چیز کی اتباع سے منع فرمایا ہے۔ یا آپ چیز اس کو سمجھیں۔ اور مزید تلخیص الشافی کے اندر توسی نے کیا لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی شان کے اندر جو روایتیں ہیں، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، یا اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ تو اس طرح کی روایتوں کے جواب میں توسی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ھذا الخبر لا یصح الاحتجاج بہ لأنہ خبر واحد لا یوجب العلم، کہتا ہے کہ اس طرح کی روایات کو دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر واحد ہیں،
اور علم کو واجب نہیں کرتی۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور دوسری جگہ اسی طرح لکھتا ہے کہ من ذالک ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ رسول اللہ نے جو یہ فرمایا میں اگر کسی کو اپنا گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وَهَذَا الْخَبْرُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ خَبْرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ الْعِلْمِ، کہتا ہے کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ خبر واحد ہے، علم کو واجب نہیں کرتی۔ اگلی بات بڑی قیمتی ہے، وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْعَمَلِ، کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک ایسی خبر واحد سے تو عملی وجوب بھی ثابت نہیں ہوتا۔ جو مسائل ہیں نا، عملی جو مسائل ہیں فقہی، وہ کہتا ہے کہ ان کا بھی واجب خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، تو عقیدہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ان کے دو علماء کرام کی یہ گواہی ہے کہ خبر واحد یہ قطعی نہیں ہوتی، یقینی چیز نہیں ہوتی، علم کو واجب نہیں کرتی۔ اب ہم اس بات کو دہراتے ہیں پھر، اور یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ جب عام کسی مسلمان پر تہمت لگانے کے لیے، الزام لگانے کے لیے پکی بات چاہیے، پکا ثبوت چاہیے، قطعی بات چاہیے، کچی بات سے کسی پر لگانا حرام ہے۔ عام مسلمان جو فوت ہو جائے گنہگار، اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اب یہ لوگ صحابہ کے بارے میں جتنی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ قطعی ہیں، یقینی ہیں؟ کیا ان کی بنیاد پر صحابہ پہ تان کرنا جائز ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ اور ان میں سے اکثر تو وہ باتیں ہیں، 95% جو بالکل ہی صحیح درجے تک بھی نہیں پہنچتی، ایسی روایتیں ہیں کہ درجہ صحت تک بھی نہیں پہنچتی، تو جو صحت تک پہنچیں وہ بھی خبر واحد صحیح ہوئی۔ اور اس کے بارے میں بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ایسی بات جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تعویل کریں، تعویل ممکن نہ ہو تو ہم کذب کی اور اس کمزوری کی نسبت ہم راوی کی طرف کر دیں گے کہ راوی کو غلطی لگی ہے۔ ہم صحابہ کے بارے میں چونکہ صحابہ کی ثقاہت عدالت قطعی ہے، تو دوستو جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کے لیے کوئی الزام، کوئی تہمت ایسے دوڑ کے اور فوراً قبول نہیں کرتا، تو صحابہ کے بارے میں اخبار احاد صحیح بھی نہ ہوں تو ٹوٹی پھوٹی بے بنیاد جھوٹی باتوں کی بنیاد پر تان کرنا یہ کتنا ظلم عظیم ہے، اور یہ کتنی اسلام دشمنی ہے۔ کیا کسی اسلام دوست یا رسول اللہ کی محبت دل میں رکھنے والے کو یہ زیب دیتا ہے، یا اس کی محبت اجازت دیتی ہے کہ رسول اللہ کے جو صحاب ہیں، جو غلام ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی، جو محسنین اسلام ہیں اور محسنین اہل اسلام ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی باتوں کی بنیاد پر ان پہ تان کریں، ان کو گالیاں دیں، تو کیا یہ ہمیں حق پہنچتا ہے؟ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ یہ دعوت فکر ہم دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ بھی صحابہ پہ تان کرنے کے لیے پیش کرے گا بیچارہ، اس کے پاس تو خبر واحد صحیح صریح بھی نہیں ہوگی۔ اگر خبر واحد کوئی صحیح ہونا تو صریح نہیں ہوگی، وہ مفہوم غلط لے رہا ہوگا، ورنہ عام جو اعتراضات ہیں ان کے لیے تو خبر واحد صحیح بھی نہیں ہے۔ تو جس کو شوق ہو معاذ اللہ صحابہ پہ تان کرنے کا، آپ اسے کہیں کہ جاؤ جا کے خبر متواتر لے کے آؤ، جاؤ کہ جس کو شوق ہو وہ خبر متواتر لائے، ایسی روایت لائے جو متواتر ہو۔ اگر متواتر نہ لا سکے تو پھر جائے چھلانگ مارے جا کے کسی گہرے کنویں کے اندر خودکشی کر لے کہ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی، ورنہ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی بلکہ اخبار احاد صحیح سے بھی صحابہ پہ تان نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ بھی علم کو واجب نہیں کریں گی، یقین قطعیت کا فائدہ نہیں دیں گی۔ تو لہٰذا احباب اہل سنت سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بندہ صحابہ پہ تان کرے، پہلے تو آپ، قرآن پاک کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل مخاطب ہو تو کہہ دے تینوں سلام ہے، اور جا یار تو اپنا راہ پھڑ تو سانو اپنے پاسے جان دے۔ تو اگر پھر بھی کسی شوق ہو تو کہیں جاؤ جا کے پہلے اپنے علماء کی کتابیں پڑھو، وہ تو کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے صحیح وہ بھی علم کو واجب نہیں کرتی، تمہارے پاس تو خبر واحد صحیح ہے بھی نہیں، تو لہٰذا متواتر لے کے آؤ اگر شوق ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور کے آل و صحاب ازواج کا ادب و احترام کرنے، مسلک اہل سنت پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔